تو یہ طلب کی علامت نہیں ہوتی اور طلب کے اندر ایک چیز ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم سن رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے, ہمارے عمل میں آ رہا ہے. اگر انسان کے دل میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے, دل میں تفصیل پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ دل کی تفصیل بہت خطرناک ہے اور یہ دل کی تفصیل بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ نقصان کرتا ہے. تو اس وجہ سے تمام دوستوں سے ظاہر کہتے ہیں کہ حضرت کی جو ہے کتاب سننے کا نفع اور یہ حضرت جو ہے حال میں کے مبارک وقت سے محبت ہے تو بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا شکر ادا کرے اتنا کرنا. آپ کو میرے لیے آپ کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے کہ ایک لگا کے بیٹھنا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھنا, بننے سے ہٹ کے بیٹھنا, لوگوں سے ہٹ کے بیٹھنا, یہ رہتی ہے. اور پھر اس دوران باتیں بھی ہو جاتی ہیں. ان چیزوں سے احساس کرنا بیان شروع کرنے سے پہلے موبائل کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا کہ موبائل بند رکھیے. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے, موبائل ہمارے لیے کم از کم ہمارے لیے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. جتنا بھی آپ غور کریں تو اس کے فتنے اور اس کے شرور, اس کی آفات, اس کے نقصانات آپ پر کھلیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, کھاتے پیتے آدمی ہیں, تو ان کے پاس موبائل بالکل نہیں ہے. اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ جبکہ جمع داروں کے پاس, چوکیداروں کے پاس, ڈرائیوروں کے پاس, گدا گاڑی والوں کے پاس بھی موبائل ہے, تو کسی کے پاس موبائل نہ ہونا جبکہ وہ صاحب ثروت بھی ہے, بڑی عجیب بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے موبائل کیوں نہیں رکھا, آپ سے رابطہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے ہمیں. تو کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ کاروباری آدمی ہے, موبائل کی اس کو سخت ضرورت ہے اور ساتھیوں کو اس سے رابطہ بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن صرف ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے موبائل ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر ایمان کے لیے نقصان دہ ہو اور اگر ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو اور ہماری نسلوں کے لیے نقصان دہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اس میں چھپی ہوئی ہو, تو کیا ہم کچھ وقت کے لیے موبائل سے جدائی گوارا نہیں کر سکتے؟ یقین جانے میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا, ریاض الجنہ موبائل کی گھنٹیاں اور غلیظ قسم کے میوزک وہ بج رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, قابل اعتراض قسم کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. کعبہ کا طواف کرتے ہوئے موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, گانے بج رہے ہیں, غلیظ قسم کے گانے لگا رکھے ہیں اور وہ بج رہے ہیں اور مسلمان کو پرواہ نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ دوسروں کو دھکے دے دے کر ریاض الجنہ میں جگہ لیتے ہیں یا اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے, اور وہاں پہنچتے ہیں اور موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور پھر موبائل کے ذریعے سے تصویر کشی جو ہوتی ہے, خدا کی پناہ, اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے. وہ بڑا ارحم الراحمین ہے اور اس نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا اپنے عذاب کو, اور نہ ہی ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے. لیکن یقین کریں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ حضور کے روضے پر, کعبہ کے سامنے, مسجد نبوی میں, مسجد حرام میں گروپ بنا بنا کر مرد عورتوں کی تصویریں کھینچتے ہیں, عورتیں مردوں کی تصویریں کھینچتی ہیں, پوز بنا بنا کر, ایکشن بنا بنا کر.
ایسا لگتا ہے کہ یہ حج کے لیے نہیں آئے بلکہ تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک مذہبی قسم کی پکنک ہے جو یہاں منائی جا رہی ہے. تو بھائیوں کم از کم مسجدوں کو تو اس سے محفوظ رکھو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی تھیں کہ ایک زمانہ آئے گا ہر جگہ گانا بجانا ہوگا، عبادت گاہوں میں بھی آوازیں بلند ہوں گی، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیسے ہوگا، کیا مسلمان اتنا گر جائے گا؟ وہ مسلمان جس کی غیرت و حمیت کا حال یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی مسجد کے سامنے سے ہندوؤں کا جلوس گزر جاتا تھا ڈھول بجاتے ہوئے تو خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی تھی، حالات خراب ہو جاتے تھے. آج وہ مسلمان اتنا گر گیا کہ خود وہ اپنی مساجد میں گانے بجا رہا ہے، میوزک بجا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس فتنے سے بچو، اس فتنے سے بچو، اس فتنے کے شرور سے بچو. کم از کم اللہ کے گھر کو اس سے بچا کر رکھو. کچھ دیر کے لیے اس سے جدائی گوارا کر لو، عزم کر لو، ارادہ کر لو، اہتمام کر لو. مسجد میں داخل ہوتے ہی بند کر دیا کرو. نماز کے دوران گھنٹی بجتی رہے، بعض لوگ بند بھی نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو میری نماز نہ خراب ہو جائے، اور پوری مسجد کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. عجیب تقویٰ ہے، عجیب تقویٰ ہے. اس کے ہاتھ ہلانے سے نماز خراب ہوتی ہے، اور کانوں میں جو گندگی جا رہی ہے اور پوری مسجد کے نمازیوں کے کانوں میں جو گندگی جا رہی ہے اس سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بن مانگے عطا فرما دیا. اللہ پاک نے بغیر سوال کیے، بغیر دعا کیے ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اور اللہ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ اور ہر شخصیت سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. جیسا کہ میں نے خطبہ میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان کو بتا دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے وہ اموال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکانات، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑے پسند ہیں، ان یہ ساری چیزیں اگر ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اگر تم ان چیزوں سے، مکانات سے اور تجارت سے اور اموال سے اور آبا سے اور ابنا سے اور ازواج سے اور قبیلوں سے اور رشتوں سے اور قرابت داروں سے زیادہ محبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اور خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے والدین سے بھی زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ رکھے، تو اس وقت تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صاف صاف عرض کر دیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، تجارت اور کاروبار سے زیادہ، مکان اور زمین سے زیادہ اور رشتوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن جہاں تک جان کا معاملہ ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھے جان زیادہ پیاری ہے. صاف صاف کہہ دیا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام تو سچ بولنے والے تھے، معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو. ہم تو نعرے لگا کر، تقریریں کر کے اور نعتیں پڑھ کر اور قوالیاں سنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا. باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا. وہ جو حضور کی ناموس پر پسینے کا ایک قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا خون دینے کے لیے تیار ہے. باتیں ایسی بڑی بڑی باتیں، ڈائیلاگ، لفاظی، فصاحت و بلاغت کے دریا، شعر و شاعری کہ سننے والا تڑپ کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا عاشق ہے، کہ اس سے بڑا عاشق تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہے، آقا مجھے مدینہ بلا لو، آقا مجھے مدینہ بلا لو، جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہے. اور آقا بار بار کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مدینے آ جاؤ، مکہ آ جاؤ، حج کے لیے آ جاؤ، حرمین شریفین آ جاؤ. آقا بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ جاتا نہیں ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، بس نعتیں پڑھ رہا ہے، آقا مجھے بلا لو.
آقا مجھے بلا لو. لوگ سمجھتے ہیں کتنا بڑا عاشق ہے، جانا چاہتا ہے لیکن آقا بلا ہی نہیں رہے. تو صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے، وہ تو صاف بات کرنے والے. تو عرض کر دیے یا رسول اللہ میں محسوس کرتا ہوں آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن جہاں تک جان کا تعلق ہے تو مجھے جان زیادہ پیاری لگتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے عمر اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب دل کو ٹٹولا، بعض اوقات کسی سے محبت ہوتی ہے لیکن اس محبت کی عظمت کا اور بڑائی کا پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کتنی محبت ہے. اب جو دل کو ٹٹولا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے. تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسانوں سے زیادہ اور ساری نعمتوں سے زیادہ اور سارے مظاہر سے زیادہ محبت نہ ہو. چنانچہ الحمدللہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور تاریخ کا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے دوسرے انبیاء کے صحابہ کو بھی دیکھ لیجئے، ان کے انصار اور معاونین کو بھی دیکھ لیجئے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے انصار اور آپ کے معاونین اور آپ سے محبت کرنے والوں کے حالات بھی پڑھ لیجئے. حقیقت میں کوئی نسبت ہی نہیں حضور کے صحابہ اور دوسرے انبیاء کے صحابہ کے درمیان. حضور کے عاشقوں اور دوسرے انبیاء کے عاشقوں کے درمیان. آپ ذرا غور کیجئے، اس وقت دنیا میں 3 نبیوں ہی کے ماننے والے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور یا پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ ان کے صحابی اور ان کے ماننے والے اور ان کے امتی بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وادی تیہ میں 40 سال کے لیے گھومتے پھر رہے تھے. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا کہ جب ان پر مقدمہ چلا تو ان کے حواری بھی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، بلکہ انجیل کہتی ہے کہ ان کے بعض حواری بھی معاذ اللہ ان کے چہرے انور پر تھوکنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے آپ کے جانثاروں کے یوں تو بے شمار واقعات ہیں، وہ صرف ایک واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جب آپ کے ایک جانثار حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے
بعض ظالموں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو سزا دینے لگے، اور سزا بھی اس طرح کہ خنجر اور تلواریں اور نیزے اور تیر تیز کیے ہوئے کھڑے تھے کہ زید بن دسنہ کے جسم کو چھلنی کر دیں گے اور تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ اس حالت میں ان میں سے کسی شقی نے حضرت زید بن دسنہ سے پوچھا، اے زید بن دسنہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تمہارے بدلے میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سولی چڑھا دیا جائے؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر! وہ بے بس، بے سہارا اور مجبور قیدی جسے اپنی المناک اور مظلومیت کی موت سامنے نظر آ رہی تھی، وہ یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ اپنی آزادی کے بدلے میں حضور کی پھانسی گوارا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ مجھے آزاد کر دو اور میری آزادی کے بدلے میں مدینہ میں بیٹھے ہوئے میرے حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبو دو تو مجھے یہ آزادی گوارا نہیں ہے، مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دور میں محبت کی۔ کسی نبی کو ایسے صحابی نہیں ملے اور کسی پیر کو ایسے مرید نہیں ملے اور کسی استاد کو ایسے شاگرد نہیں ملے اور کسی لیڈر کو ایسے کارکن نہیں ملے جو میرے نبی کے صحابہ سے زیادہ اپنے نبی سے، اپنے پیر سے، اپنے استاد سے اور اپنے لیڈر سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور ایسی محبت کہ حضور کی ہر چیز سے محبت، حضور کی ذات سے محبت، حضور کی صفات سے محبت، حضور کی سنتوں سے محبت، حضور کی اداؤں سے محبت، حضور کے کھانوں سے محبت، حضور کی چاہتوں سے محبت، حضور کے خاندان سے محبت، ازواج سے محبت، بنات سے محبت، بنین سے محبت، صحابہ سے محبت، مدینہ سے محبت، مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت، حضور کے لباس سے محبت، حضور کی سواری سے محبت، حضور کے بالوں سے محبت، حضور کے تھوک سے محبت، حضور کی ہر چیز سے محبت۔ تو یہ محبت کر کے دکھائی۔ محبت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو متوجہ کروں کہ آپ صرف اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بگڑے ہوئے دور میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام وہ نام محمد ہے۔ میں پاکستان کی نہیں، بنگلہ دیش اور افغانستان کی نہیں، سعودیہ اور امارات کی بات نہیں کر رہا۔ آپ واشنگٹن کو لیجئے، آپ ڈنمارک کو لے لیجئے، آپ سوئٹزرلینڈ کو لے لیجئے، آپ لندن کو لے لیجئے، آپ نیو یارک کو لے لیجئے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو لے لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام محمد ہے۔ یقیناً یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے محبت ہوگی اور ہے، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے محبت ہوگی، لیکن آپ کو یہودیوں میں
موسیٰ اور عیسائیوں میں عیسیٰ نام اتنا نظر نہیں آئے گا جتنا نام خود ان کی اکثریت والے علاقوں میں نام محمد نظر آئے گا، باوجود کہ امریکی اور مغربی حکومتیں محمد نام والوں سے تعصب کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایسے طلبہ کو اور ایسے شہریوں اور تاجروں کو ویزے نہ دیے گئے جن کے نام کے ساتھ محمد تھا، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان مسلمانوں کے عشق و محبت کو جنہوں نے امریکہ کے گرین کارڈ اور مغربی ملکوں کی نیشنلٹی اور ان کے ویزوں سے محرومی کو تو گوارا کر لیا، لیکن نام محمد سے جدائی کو گوارا نہیں کیا ہے۔ اور یہ نام محمد سے محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض مؤلفین نے اپنی کتابوں میں ان صحابہ کا تذکرہ الگ لکھا ہے جن صحابہ کا نام ہی محمد تھا، المحمدون من الصحابہ، ایسے شاعروں کا تذکرہ الگ لکھا ہے جن کا نام ہی محمد تھا، المحمدون من الشعراء۔ اللہ اکبر، سمرقند و بخارا جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور پتہ نہیں کتنے ملک اور کتنے شہر اور کتنے خطے ہماری اپنی بدعملیوں اور ہماری قیادت کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، جہاں کسی زمانے میں توحید کا پرچم لہراتا تھا اور جہاں سے قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں، اس سمرقند و بخارا میں ایک قبرستان ایسا تھا کہ جس قبرستان کے لیے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ یہاں پر صرف اسی کو دفن کیا جائے گا جو محدث یا مفسر ہوگا، اور دوسرے اس کا نام محمد ہوگا، کسی اور کو نہیں۔ یہ دو شرطیں لگائیں، محدث ہو، مفسر ہو، دین کا خادم اور مبلغ ہو، اور اس کا نام محمد ہو، تو صرف اس قبرستان میں 400 ایسی محترم شخصیات مدفون تھیں جو محدث اور مفسر بھی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کا نام محمد تھا۔ بعض ایسی شخصیات بھی تھیں جو علم اور عمل کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر، لیکن ان کا نام محمد نہیں تھا، تو وہاں ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ التزام کیا انہوں نے، اپنا ان کا ایک ذوق تھا، التزام کیا کہ یہ قبرستان صرف اس میں محمد رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی کثرت کے ساتھ یہ نام ہوگا کہ ایک علاقے میں ایسا قبرستان جس قبرستان میں 400 عظیم شخصیات، جن میں سے ہر ایک محدث اور مفسر، اور جن میں سے ہر ایک کا نام محمد، کتنی کثرت کے ساتھ یہ نام رکھا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، اعیان الحجاج میں ایک خاندان کے بارے میں لکھا کہ اس خاندان کی 14 پشتوں تک ہر ایک کا نام محمد تھا۔ آپ یوں سمجھیے، پڑپوتے کا نام محمد، پوتے کا نام محمد، بیٹے کا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد، پردادا کا نام محمد،
اوپر تک چلتے جائیے، سب کا نام محمد۔ ہارون رشید نے اپنے 9 بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی، اللہ پاک نے ان کو 4 بیٹے دیے، چاروں کا نام محمد، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، ہر ایک کا نام محمد، کوئی اور نام جچا ہی نہیں۔ یہ تو انہوں نے نام ایسے رکھے، ہم مذاق سے کہا کرتے تھے، جس مدرسے میں میرا درس و تدریس کا سلسلہ رہا تو وہاں ایک طالب علم تھا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، غالباً ان کی 3 یا 4 مائیں تھیں اور وہ 44 بھائی بہن تھے، ایک ہی باپ سے۔ تو ہم ان کو مذاق سے کہا کرتے تھے کہ بھئی تمہیں تو گنتی کرنی چاہیے، نمبر 1 کہاں ہے، نمبر 2 کہاں ہے، 3 کہاں ہے، 30 نمبر کہاں ہے، 40 نمبر کہاں ہے، مذاق سے کہا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے نام اس طریقے سے رکھے، پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد، چوتھا محمد، ہر بچے کا نام ہی محمد۔ تو اتنی محبت کی الحمدللہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ اور اسم گرامی کے ساتھ، اور یہاں یہ بھی عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی چاند پر تھوکنے کی، لیکن ان کا اپنا ہی چہرہ بگڑا، چاند کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پہلے بھی کوشش کی لوگوں نے نام محمد کو مٹانے کی، لیکن خود مٹ گئے مگر اس نام کو نہ مٹا سکے، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا، یہ نام نہیں مٹایا جا سکے گا۔ اللہ اکبر، اس نام کو مٹایا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نے بھی ایسے واقعات سنے ہوں گے، میں نے سنے بھی، دیکھے بھی، اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ آسمان پر لکھا ہوا نام محمد، بادل میں لوگوں نے دیکھا لکھا ہوا نام محمد، سنترے پر دیکھا لکھا ہوا نام محمد، انگور کے دانے پر لکھا ہوا دیکھا نام محمد، بکری کے ماتھے پر لکھا ہوا دیکھا نام محمد۔ حد یہ کہ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ احد پہاڑ، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب فضا سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جائزہ لیا گیا اور کیمرے سے تصویریں کھینچی گئی اور پھر ان کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 7 کلومیٹر میں جو احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، تو اللہ نے اس احد پہاڑ کی شکل میں اس میں محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی ویب سائٹ میں یہ پورا نقشہ موجود، میں نے دیکھا، اس کو ہوائی بات نہیں کر رہا، انہوں نے پورے ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کیا، تصویر کھینچ کر، اور پھر بتایا کہ احد کا اتنا حصہ یہ پہلی میم ہے، اس کے بعد پھر ہا ہے، پھر دوسری میم ہے، اور اس کے بعد دال ہے۔ تو وہ نام جسے اللہ نے ستاروں پر لکھ دیا اور چاند پر لکھ دیا اور بادلوں پر لکھ دیا اور پھلوں پر لکھ دیا اور پھولوں پر لکھ دیا اور لوح محفوظ پر لکھ دیا اور قرآن پر لکھ دیا اور پہاڑوں پر لکھ دیا، اور جس نام کو اللہ نے دلوں میں لکھ دیا اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ مسلمانوں نے ہر دور میں محبت کی، اور
میں تو کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دلوں میں جو محبت ہے، یہ محبت بھی حقیقت میں الہامی ہے، غیر اختیاری ہے۔ اللہ نے دلوں میں اس محبت کو ڈال دیا۔ کسی انسان کی محبت اس طریقے سے دلوں میں ڈالنا ممکن ہی نہیں جس طریقے سے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں ڈال دیا۔ اور بھائیوں، میں بہت ہی کمزور انسان ہوں، اللہ نے یہاں بٹھا دیا، یہ تقدیر میں ہے، آپ کا حسن ظن ہے، اور اللہ پاک ذرے سے بھی کام لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن میں ہر اعتبار سے، علم، عمل، ہر اعتبار سے بہت کمزور ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، حضور کے عشق و محبت پر میری یا کسی دوسرے مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر ہمیں دنیا دار نظر آتے ہیں، بعض اوقات جب عشق و محبت کے اظہار کا موقع آتا ہے، قربانی اور ایثار کا موقع آتا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ تو مولوی سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو گناہگاروں کے دل میں، فاسقوں فاجروں کے دل میں، شرابیوں اور زانیوں کے دل میں، بے نمازوں کے دل میں، بظاہر دنیا داروں کے دل میں جو محمد کی محبت پیدا کی گئی ہے، تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دلوں میں یہ محبت رکھی۔ اگر قربانی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، قربانی کی تاریخ کو دیکھیں، جو ہمارے قریب کی تاریخ ہے، تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے، حضور کی ناموس پر قربانی دینے والوں میں وہ لوگ پیش رہے جن کے بارے میں بدگمانی کی جاتی تھی کہ شاید یہ عشق و محبت سے خالی لوگ ہوں گے۔ غازی علم الدین کا نام تو آپ نے بار بار سنا، بہت سے لوگ علم الدین بھی کہتے ہیں۔ علم الدین، دین کا جھنڈا، بارہا نام آپ نے سنا بھی اور پڑھا بھی۔ ایک عام انسان تھا، ایک ترکھان، ایک نجار، لکڑی کا کام کرنے والا، لیکن جب اس نے سنا کہ ایک ہندو بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور رنگیلا رسول کے نام سے انتہائی گھٹیا قسم کی کتاب چھاپ کر مارکیٹ میں پھیلائی ہے، تو تقریریں بھی ہوئی، جلسے بھی ہوئے، جلوس بھی نکلے، لیکن غازی علم الدین خاموشی سے اٹھا اور جا کر اس بدبخت کا کلا کما کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے جب سنا تو انہوں نے پنجابی میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، بڑے عجیب الفاظ کہے، اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم تو باتیں ہی بناتے رہ گئے اور نجاروں کا بیٹا بازی لے گیا، میدان جیت گیا۔ ہم تقریریں ہی کرتے رہ گئے، شعر و شاعری کرتے رہ گئے، لیکن یہ سعادت اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی تھی۔ آپ عامر چیمہ کو دیکھیے، بظاہر ایک لاؤبالی قسم کا نوجوان، اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے گیا ہے، دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے، کمانے کے لیے گیا ہے، پتہ نہیں کتنی چاہتوں کے ساتھ اس کو بھیجا گیا، لیکن اپنے سارے مستقبل کو اور اپنی جوانی کو قربان کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عظمت پر اور آپ کی حرمت پر۔ غور کر رہا تھا کہ کسی کی اجارہ داری نہیں، اللہ نے
ہر صاحب ایمان کے دل میں حضور کی محبت رکھی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کو اختر شیرانی کا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ مشہور شاعر گزرے ہیں ہماری ادبی تاریخ میں، اور شراب نوش بھی تھا۔ اختر شیرانی شرابی بھی تھا اور خود پرست بھی، یعنی اپنی پوجا کرنے والا اور اپنے مقابلے میں سب کو چھوٹا سمجھنے والا۔ ایک اس کے اندر کمزوری تھی، شرابی بھی تھا اور خود پرستی اور خود نمائی کی بیماری بھی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس کی نظر میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا۔ ایک محفل میں جب چند لا ابالی قسم کے اور کمیونسٹ قسم کے نوجوان جمع تھے اور اختر شیرانی شراب کے 2 جام چڑھا چکا تھا اور بہتی بہتی باتیں کر رہا تھا، تو شاگردوں نے مختلف ادیبوں، فلسفیوں، شاعروں اور لیڈروں کے بارے میں پوچھنا چاہا، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، تو سب کو رد کرتا گیا، ایسے ہی تھا، ہمارے مقابلے میں کیا ہے، کل کا بچہ ہے، اس طرح کے تبصرے کرتا رہا۔ تو ان شاگردوں میں سے ایک بے دین قسم کا شاگرد جو کہ معاذ اللہ حضور سے بغض رکھتا تھا، اس نے چاہا کہ حضور کے بارے میں بھی اختر شیرانی کی زبان سے کچھ گندگی نکلوا دوں، تو کہنے لگا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اختر شیرانی جس کی نظر میں نہ افلاطون جچتا تھا اور نہ ارسطو جچتا تھا اور نہ کوئی شاعر جچتا تھا، اور جو اس وقت نشے کی حالت میں تھا، حضور کا نام سن کر کانپ اٹھا اور شراب کا جام اٹھا کر سوال کرنے والے کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا میں گناہگار تو ہوں، میں گناہگار تو ہوں، کہ اب مجھے ایمان سے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو؟ یہ منہ ایک شرابی کا منہ اور تبصرہ کرے محمد الرسول اللہ پر، تم نے جرأت کیسے کی حضور کا نام لینے کی؟ اس کی چاند کے لالے پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے حضور کا نام لینے کی؟ اور پھر اٹھا، جام کو توڑ کر اٹھا اور گیا اور ساری رات روتے ہوئے گزار دی۔ یا رسول اللہ میں گناہگار تو بہت ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میں کہ اتنا گر گیا ہوں کہ یہ ظالم مجھ سے آپ کی گستاخی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ لا ابالی سے ہیں، بدمست سے ہیں۔ میں ان کی بدمستی کو، ان کے گناہوں کو سندے جواز پیش نہیں کرتا، لیکن میرے اندر یہ بھی جرأت نہیں ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے۔ کم از کم میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے میں ایسی گستاخی کا ارتکاب کروں۔ بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے تھے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر جگر مراد آبادی کے لیے۔ یہ بھی شراب و شباب کا شاعر تھا جگر مراد آبادی، اور کہتے ہیں کہ ظالم کا ترنم ایسا تھا کہ مشاعرے لوٹ لیتا تھا۔ آخر میں اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر توبہ کی، شراب سے بھی توبہ کی، بدکاری سے بھی توبہ کی، نماز کے چھوڑنے سے بھی توبہ کی، اور کوشش کرتا رہا کہ توبہ پر قائم رہوں۔
لیکن کچھ وقت گزرا تو اس کے دوستوں نے اس کو بہکا کر پھر شراب پلا دی. شراب تو پی لی دوستوں کے بہکاوے میں آ کر. یہ بری دوستی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوستوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو شراب تو پی لی، مگر جب احساس ہوا تو ساری رات روتا رہا کہ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزری تھی، کبھی ایک آنسو بھی نہیں نکلا، اور آج غلطی سے چند گھونٹ پی لیے تو ساری رات روتے گزار دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا، حضرت آج پھر بہکاوے میں آ گیا جگر مراد آبادی اور شراب پی بیٹھا، مگر ساری رات آنسو بہاتا رہا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے حاضر جواب انسان تھے. عجیب الفاظ استعمال فرمایا کہ لگتا ہے دل صحیح ہے جگر خراب ہے. لگتا ہے دل صحیح ہے جگر خراب ہے. تو میں ان جیسے دوستوں کے بارے میں کہتا ہوں، ان کے دل صحیح ہیں جگر خراب ہے. اللہ کرے کہ ان کے جگر بھی صحیح ہو جائے. اور میں تو سچ کہتا ہوں، ان میں سے بعض کے اندر جو عشق و محبت کی تپش نظر آتی ہے اور قربانی کا جو جذبہ دکھائی دیتا ہے، اسے دیکھ کر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کہا جائے اے اللہ جیسا ان کا باطن ہے ویسا باطن ہمارا کر دے، اور جیسا ظاہر ہمارا ہے ان کا ظاہر ویسا کر دے. تو بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز. ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حضور کی محبت کے بغیر. اور میں کہتا ہوں حضور کی محبت یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے اور ایمان کا بھی تقاضا. انسانیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت ہو. دنیا میں عام طور پر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو 3 اسباب سے، یا جمال کی وجہ سے، یا کمال کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے. عام طور پر یہ 3 اسباب ہیں. حسن و جمال بھی کوئی ایسا پائیدار سبب نہیں ہے، لیکن ہے دنیا میں حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنے والے. اگر اس سبب کو تسلیم کیا جائے اور معیار بنایا جائے تو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر شخصیت سے زیادہ محبت کی جائے. حسن و جمال کا یہ حال تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین چیز، حسین شخص نہیں کہا، حسین چیز، حضور سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں دیکھی. ایسا لگتا تھا کہ حضور کے چہرے انور میں سورج چل رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا تو فرمایا من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ. جو حضور کو اچانک دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، اور جو گل مل جاتا وہ حضور سے محبت کرنے لگتا. یقول ناعتہ لم ارى قبلہ بلا بعدہ مثلہ. جو حضور کی تعریف بیان کرنا چاہتا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ میں نے حضور جیسا نہ آج سے پہلے دیکھا نہ آج کے بعد دیکھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ انور چاند کا ٹکڑا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار تو آپ نے بارہا سنے ہوں گے. قلم توڑ دیا حضرت حسان نے یہ کہہ کر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے حبیب، اے میرے آقا، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور دیکھ بھی کیسے سکتی تھی؟ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنے ہی نہیں. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر پیدا کیا ہے. تو حسن و محبت کا، آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، علمی کمال کو دیکھیں، عملی کمال کو دیکھیں، اخلاقی کمال کو دیکھیں. ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے. علم کا حال یہ کہ آقا نے فرمایا مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا. علم کا حال یہ کہ نبی امی نے، جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نفسیات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، طب اور حکمت کے بارے میں جو کچھ فرما دیا، جو کچھ حضور کی زبان سے نکلا، 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا. بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ اور علماء آپ کے فرمائے ہوئے کو تجربات کی کسوٹی پر، تاریخ کی کسوٹی پر، مشاہدات کی کسوٹی پر، اور آج کے لوگ سائنس کی کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں اور تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اس نبی امی نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. حضور نے طب نہیں سیکھی، ڈاکٹری کا علم نہیں سیکھا، حکمت نہیں سیکھی، اور باقاعدہ طور پر سکھائی بھی نہیں، اس کو اپنا مشغلہ بھی نہیں بنایا. لیکن آپ کی مبارک زبان سے علاج کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، اور پھر دواؤں کے بارے میں جو کچھ نکلا، آج بڑی بڑی کتابیں لوگ لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے حکیم، سائنسدان اور ڈاکٹر، اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں پرکھ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ آقا نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. اور میرے بھائیوں، آپ اور ہم ذہنی طور پر اب تک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم غلام ہیں، غلام، ذہنی طور پر غلام، سیاسی اعتبار سے غلام، معاشی اعتبار سے غلام. ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں. ہم تو جدید میڈیکل سائنس کے غلام بنے ہوئے، لیکن آج دنیا بتدریج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر رہی ہے. اور حضور نے جو علاج بیان فرمائے تھے، آج انہی کو دوبارہ آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو علمی کمالات کو دیکھیں تو آپ بے مثال، آپ کی عملی زندگی کو دیکھیں تو آپ بے مثال. موقع نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. عملی کمالات، دنیا میں بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں اور تھے، اکثر و بیشتر قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت نمایاں پہلو آپ کے قول و عمل میں مطابقت پائی جاتی ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ دوسروں کو کہا کم اور خود کیا زیادہ. دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دی،
لیکن خود دوسروں سے زیادہ سخاوت، دوسروں کو بھی شجاعت کی ترغیب دی لیکن خود دوسروں سے زیادہ بہادر، دوسروں کو بھی روزے رکھنے کی ترغیب دی لیکن خود دوسروں سے زیادہ روزے رکھنے والے۔ بہت سی مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں تو علمی اعتبار سے بے مثال، عملی اعتبار سے بے مثال، اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو آپ اخلاق کی ایک فہرست بنا لیجئے۔ میں حقیقت میں اللہ مجھے معاف فرمائے صرف ایک جذباتی امتی ہونے کے اعتبار سے آپ کو دعوت نہیں دے رہا، بلکہ تحقیق سے دلچسپی رکھنے والے ایک انسان کی حیثیت سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ اچھے اخلاق کی ایک فہرست بنائیے اور پھر میرے آقا کی زندگی کو پرکھیے۔ کوئی ایسا اچھا خلق نہیں ہوگا جس کی جھلک نمایاں طور پر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی نہ دے۔ اور پھر آپ اخلاق قبیحہ، اخلاق ذمیمہ کی فہرست بنائیے، برے اخلاق کی فہرست بنائیے، اور ان میں سے کوئی برا خلق آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ اور میں حقیقت میں کہتا ہوں جسے میرے حضور سے محبت نہیں، اسے علم سے محبت نہیں، اسے عمل سے محبت نہیں، اسے دیانت سے محبت نہیں، اسے امانت سے محبت نہیں، اسے سچائی سے محبت نہیں، اسے عفو و درگزر سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں جسے حضور سے محبت نہیں۔ اور محبت کا تیسرا سبب جو عام طور پر دنیا میں مانا جاتا ہے وہ احسان۔ انسان تو انسان، حیوان بھی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ آپ کتے کو 2 وقت روٹی ڈال دیجئے، وہ تیسرے وقت میں خود آپ کے دروازے پر کھڑا ہوگا، آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ رہا ہوگا۔ اور احسان کیا کیا؟ 2 وقت روٹی کھلا دی۔ اور بھائیو ویسے تو پتہ نہیں ہم پر کس کس کے احسانات ہوں گے، والدین کے احسانات اور اساتذہ کے احسانات اور رشتہ داروں کے احسانات اور کسی پر سیٹھ کے احسانات اور کسی پر اس کے مالک کے احسانات، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر کسی کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے لیکن حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو آج ہم مسجد میں نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو ہماری پیشانیاں اللہ کے سامنے نہ جھک رہی ہوتی، حضور نہ ہوتے تو ہمارے اندر انسانیت نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو ہمارے سینوں میں قرآن نہ ہوتا۔ یہ حضور کا صدقہ ہمیں نعمتیں ملی ہیں۔ ہائے میرے اللہ، حضور کے احسانات تو بہت سارے، اور میرے بھائیوں بار بار جو چیز عرفات میں خاص طور پر دل میں ایک چبھن سی پیدا کرتی رہی، اللہ نے ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی۔ محض اس مالک کا کرم ہے، اس کے کرم ہی سے ہاتھ اٹھتے ہیں، اس کے کرم کے بغیر ہاتھ نہیں اٹھتے۔ کہنے والے سچ کہا، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں اور بہت سے بے طلب بھی مانگنے لگتے ہیں۔ ہمارے جیسے کمزوروں کو بھی اللہ نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن بڑے بڑے مانگنے والوں کو دیکھا چند منٹ کی دعا کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ اونٹنی کی پشت پر اور چلچلاتی دھوپ میں اونٹنی کی پشت پر، کسی قالین پر بیٹھ کر نہیں،
اور صوفے اور چارپائی پر بیٹھ کر نہیں، اونٹنے کی پشت پر چلچلاتی دھوپ میں جو دعا کی ہے، علماء کا اندازہ یہ ہے کہ کم و بیش وہ 5 گھنٹے کی دعا تھی۔ آقا اللہ سے مانگتے رہے، اللہ اکبر۔ اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، آقا نے اللہ سے نہ اقتدار مانگا، نہ دولت مانگی، نہ عزت مانگی، نہ شہرت مانگی۔ آقا نے اللہ سے جو کچھ مانگا وہ اپنی امت کے لیے مانگا۔ خود بھی اگر کوئی چیز مانگی ہے تو اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ تم مانگو، تم بھی مانگو، اللہ سے مانگو، دیکھو جیسے میں مانگ رہا ہوں تم بھی مانگو، امت کو سکھانے کے لیے مانگا ہے۔ اب حضور مانگتے ہیں اے اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں، حالانکہ فقر کو تو حضور نے خود پسند کیا، فقر کو۔ میرا اور آپ کا فقر اور غربت یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے، اضطراری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ میرے حضور کا فقر اختیاری تھا، حضور نے فقر کو پسند کیا ہے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی نقل کیا گیا الفقر فخری، ارے فقر میرا فخر ہے۔ اور حضور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے تو مسکین بنا کر زندہ رکھنا، جب تک زندہ رہوں مسکین بن کر رہوں، اور اے اللہ مروں تو مسکینی کی حالت میں مروں، اور اے اللہ قیامت کے دن مجھے بڑے بڑے لوگوں میں اور متکبروں میں نہیں اٹھانا، میرے اللہ قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں میں اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فقر کو پسند کیا ہے، فقر کو اختیار فرمایا ہے۔ دولت کا وجود گھر میں ہونا برداشت ہی نہیں تھا۔ ہائے اللہ، گھر میں تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ چند دینار ہیں۔ ارے عائشہ، یہ دینار گھر میں، اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ گھر میں چند دینار پڑے ہوئے تھے؟ جب تک وہ صدقہ نہیں کر دیے چین نہیں آیا۔ تو بھائیو، اگر کسی سے احسان کی وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے تو بھی ہماری محبت کے سب سے زیادہ مستحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں کہ بتاؤں کہ کس کس جنس پر اور کس کس نو پر حضور نے کیا کیا احسانات کیے، بیواؤں پر کیا، اور یتیموں پر کیا، اور غلاموں پر کیا، اور مزدوروں پر کیا، اور انسانوں پر کیا، اور حیوانوں پر کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کافروں پر کیا۔ حضور نے کافروں پر بھی احسانات کیے ہیں، کافر کے بھی حقوق بتائے حضور نے، کافروں کے بھی حقوق بتائے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اگرچہ مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری روایت میں فرمایا اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں، اگرچہ شرابی پر ہو، چور اور ڈاکو پر ہو، اگرچہ کافر اور مشرک پر ہو، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو بدکار ہے، اس پر جو چاہے ظلم کرے ہمارے لیے جائز ہے نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ اور کسی کافر، مشرک اور بت پرست پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، ظالمانہ طور پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آقا نے منع فرمایا، کافروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ آقا نے فرمایا اسلامی مملکت میں رہنے والے کسی ذمہ کی عزت، مال اور جان سے اگر کوئی کھیلا اور خطرہ بنا، قربان جاؤں آقا تیرے قدموں کی خاک پر، فرمایا کہ اگر کسی ذمہ کی عزت و آبرو
اور مال اور جان سے کوئی کھیلا تو قیامت کے دن اس ذمہ کی طرف سے وکیل بن کر میں محمد آؤں گا، میں مقدمہ لڑوں گا، اس پر کیوں ظلم کیا تھا تم نے؟ کیوں ظلم کیا تھا ایک ذمہ پر، ایک کافر پر؟ تو ہر نوع پر احسانات، ہر جنس پر احسانات، ہر طبقے پر احسانات، ہر شعبے کے افراد پر احسانات، پوری کائنات پر احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو ان احسانات کو بھی اگر معیار بنایا جائے تو سب سے زیادہ ہماری اور صحیح الفطرت انسان کی محبت کے حقدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اختصار کے ساتھ میں محبت کی 7 علامات بتانا چاہتا ہوں، لیکن سننے سے پہلے دل میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ 7 علامات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کرو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ یہ محبت کی علامات ہیں۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ 7 علامات ہونی چاہیے۔ بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی علامت محبت کی وہ اتباع ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا، میں انکار نہیں کرتا کہ وہ شخص جو اتباع نہیں کرتا اس کے دل میں محبت نہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے علامت کو دیکھا جائے تو اتباع علامت ہے محبت کی۔ جو سچا محب ہوگا وہ اتباع بھی کرے گا، وہ نقش قدم پر چلے گا۔ ارے کھوٹے اور جھوٹے اور نکلی معشوقوں کے نقش قدم پر چلنے والوں، حقیقی محبوب اور معشوق کے نقش قدم پر چلو تو اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اگر اتباع کرو گے تو پھر تم صرف محب نہیں رہو گے، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے محبوب، کس کے محبوب؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کہتا تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ حضور کی اتباع کیجیے۔ اور میں آپ سے کہوں گا صورت میں اتباع، سیرت میں اتباع، شادی میں اتباع، غمی میں اتباع، تجارت میں اتباع، دکان میں اتباع، گھر میں اتباع، بازار میں اتباع، مسجد میں اتباع، مارکیٹ میں اتباع، ہر جگہ حضور کی اتباع۔ اور میرے ان الفاظ کو یاد رکھ لیجئے، آپ کو سکون نہیں مل سکتا، حقیقی سکون نہیں مل سکتا حضور کی اتباع کے بغیر۔ حضور کی حقیقی اتباع کرو گے اور ہر شعبے میں اتباع کرو گے، یقیناً تمہیں سکون ملے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، حقیقی مزہ۔ محبت کی دوسری علامت کثرت ذکر ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ حضور کا ذکر بھی بہت کرے گا، بار بار حضور کا ذکر زبان پر آ جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کوشش کریں احادیث کا اتنا مطالعہ ہو کہ آپ بات بات پر حضور کا حوالہ دیا کریں۔ میرے حضور نے یوں فرمایا، میرے آقا نے یوں فرمایا، قدم قدم پر، مرحلے مرحلے پر، بات بات پر حضور کا ذکر ہو۔ میرے آقا نے یوں فرمایا، میرے آقا یوں کرتے تھے، میرے آقا یہ کھاتے تھے، میرے آقا کو یہ پسند تھا، میرے آقا یوں مسکراتے تھے، میرے آقا یوں چلتے تھے، حضور کا ذکر ہو۔ تیسری علامت، جسے حضور سے محبت ہوگی اسے حضور کے دین سے بھی محبت ہوگی۔ حضور کے دین سے محبت، سارے لائے ہوئے دین سے محبت۔ حضور کی ساری زندگی دین کی دعوت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے وقف تھی۔ اور مجھے الحمدللہ بہا اللہ پاک نے حرمین شریفین میں درس کی اپنے گروپ میں توفیق عطا فرمائی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا کان کھول کر سنو، مکہ کے بازاروں سے اور مدینہ کے گلی کوچوں سے
اور مینا اور عرفات سے ایک بڑی خوبصورت سی آواز آ رہی ہے، بڑی درد والی آواز آ رہی ہے، اور وہ درد بھری آواز ہمارے حضور کی آواز ہے، اور وہ کیا؟ کونو انصار اللہ، اور مسلمانوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو بھائیو یہ حضور کی زندگی کا حاصل ہے، کونو انصار اللہ۔ ارے انسانوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، تو دین سے محبت۔ اور چوتھی علامت کیا ہے؟ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کے دل میں حضور کی عظمت کا احساس ہوگا۔ محبت ہوگی تو عظمت بھی، ادب بھی، احترام بھی۔ ارے عظمت کا حال یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے، دور سے حضور کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ چھپ گئے۔ حضور کو بڑا تعجب ہوا، جی ابو ہریرہ مجھے دیکھنے کے لیے ترستا ہے اور بہانے بہانے سے میری مجلس میں آتا ہے، آج مجھے دیکھا تو چھپ گیا، بڑا تعجب۔ بعد میں ابو ہریرہ ملے، ارے ابو ہریرہ آج کیا کیا، چھپ کیوں گئے تھے؟ ہائے محبت، آداب محبت خود سکھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ سے گفتگو کروں، آپ کو سلام کروں ناپاکی کی حالت میں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں گیا غسل کر کے آیا اور پھر آپ کے سامنے آیا۔ حالانکہ یہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں حضور کے پاس نہ آؤ اور حضور سے بات نہ کرو، لیکن محبت نے ان کو اس پر آمادہ کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جسم ناپاک نہیں ہوتا، مومن کی زبان، مومن کا دل ناپاک نہیں ہوتا۔ چنانچہ یاد رکھیے ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتے لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ماں بہنوں بیٹیوں کو ناپاکی کے دنوں میں بھی اللہ کے ذکر سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسی سہولت پیدا کر دی، وگرنہ ناپاکی کے ایام اگر بہن اور بیٹی اللہ کا ذکر ہی نہیں کر سکتی اور اس حالت میں موت آ گئی تو گویا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر موت آ گئی۔ تو اللہ کے ذکر کی اجازت ہے، تو عظمت کا احساس ہو۔ اور پانچویں علامت، ہائے پانچویں علامت، جس دل میں محبت ہوگی اس دل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق بھی ہوگا۔ ہاں جس دل میں واقعی محبت، اس دل میں حضور کے روضے کی زیارت کا شوق ہوگا۔ اے اللہ مجھے حضور کا روضہ دکھا دے، تڑپ ہو، سچی تڑپ۔ اول تو اللہ دکھا ہی دے گا، اول تو اللہ دکھا ہی دے گا اگر تڑپ ہوگی تو، اور اگر اللہ نے نہ دکھایا تو میں قرآن اور حدیث کے مطالعے کی بنیاد پر دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ بن دیکھے دیکھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ تقریباً 110 ملکوں کے حاجی ہوتے ہیں حج کے موقع پر، 110 ملکوں کے حاجی۔ مجھے سب سے زیادہ جو تعجب ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر، وہ چینی حاجیوں کو دیکھ کر، وہ میرے اللہ 60-70 سال کمیونسٹوں کا اقتدار رہا، قرآن کی تعلیم پر پابندی، حدیث کی تعلیم پر پابندی، مدرسے بند، مسجدیں بند، لیکن ان کے دلوں سے نہ اللہ کی محبت کو نکالا جا سکا، نہ حضور کی محبت کو نکالا جا سکا۔ ہمارے کئی ساتھی ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی گئے ہوئے تھے،
ان ساتھیوں نے بتایا کہ ہم مسجد نبوی کے ایک دروازے پر کھڑے تھے. تبلیغ والے تو ہر وقت شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو ایک دروازے پر کھڑے ہوئے تھے تو چینی حاجیوں کا ایک گروپ آیا. اللہ اکبر. تو کہنے لگے داخل ہوتے ہی ہم سے یہ نہیں سوال کیا حضور کا روضہ کہاں ہے, کہنے لگے حضور کہاں ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیا بےتابی ہوگی ان کے دل میں, کتنی پیاس ہوگی, کتنی اداسی ہوگی, کتنی محبت ہوگی کہ عجیب وارفتگی کے ساتھ پوچھنے لگے حضور کہاں ہے. میں نے کہا تمہیں حضور کے پاس لیے چلتا ہوں. میں اس گروپ کو لے کر حضور کے روضے پر حاضر ہو گیا, صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا, خود بھی روتے رہے, سننے والوں کو بھی رلاتے رہے. تو محبت ہو تو حضور کے روضے کی زیارت کا شوق بھی ہو. اور چھٹی علامت, جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اسے ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس کا حضور سے تعلق ہے. یہ بھی علامات محبت میں سے ہے کہ ہر اس چیز سے محبت جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے. حضور کی اہل بیت سے محبت, حضور سے تعلق ہے. کہنا چاہتا ہوں اور بھائیوں, اہل بیت پر کسی فرقے, کسی گمراہ فرقے کی اجارہ داری نہیں ہے. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہمیں حضرت علی سے محبت, حضرت فاطمہ سے محبت, حضرت حسن سے محبت, حضرت حسین سے محبت, ان کی اولادوں سے محبت, سارے اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں. حضور کے نواسے ہیں, حضور کے پیارے ہیں. جن کو حضور کے پیاروں سے محبت نہیں وہ مومن کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, یہ جنت کے پھول ہیں. یہ آقا نے فرمایا. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. یہ آقا نے فرمایا. اہل بیت سے محبت, صحابہ کرام سے محبت, ایک ایک صحابی سے محبت. جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا. صحابہ کا بغض اور ایمان ایک سینے میں جمع ہو جائے ایسے ہی جیسے آگ اور پانی جمع ہو جائے, نہیں ہو سکتا ایمان جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے. تو حضور کی محبت ہو تو اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت, مدینے کی محبت, مدینے کے گلی کوچوں سے محبت, حضور کی اداؤں سے محبت, سنتوں سے محبت, حضور کی غزاؤں سے محبت. حضور کو کیا پسند تھا, مجھے بھی پسند ہے. محبت یہاں تک پہنچا دے. اور ساتویں علامت جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس محبت کی ساتویں علامت یہ ہے کہ وہ حضور سے محبت کرنے والوں اور حضور کے درد کو اپنا درد سمجھنے والوں سے بھی محبت کرے گا. یعنی علماء حق سے محبت, دین کے داعیوں سے محبت, مبلغین سے محبت, مجاہدین سے محبت, شہداء سے محبت, حفاظ اور قراء اور مدرسین قرآن سے محبت کہ یہ حضور کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ محبت نصیب فرمائے. تو بھائیو, موضوع کا حق تو ادا نہ ہو سکا اور بات کچھ لمبی ہو گئی اور اب ہمت بھی نہیں کہ مزید آگے بات کو چلاؤں. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک نے کرم فرمایا, اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ اتوار کے دن بہادر آباد میں 11:30 بجے دن اسی موضوع پر قانون توہین رسالت کا حقیقت پسندانہ تجزیہ, اس موضوع پر مفصل بیان ہوگا.
اور اس بارے میں جو مختلف اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے. اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہونے کی کوشش کیجیے گا. اور ایک درخواست یہ، ہمارے ہاں کبھی کبھی جامع مسجد طبابین گلشن معمار میں کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ اجتماعی تربیتی پروگرام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اس کو نفلی اعتکاف کی صورت بھی دے لیتے ہیں. تو چونکہ 9 اور 10 محرم کو چھٹی ہے تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ محرم الحرام کی 9 تاریخ سے یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعرات کی عشاء تک نفلی اعتکاف، اور اس میں درس قرآن، ذکر و دعا اور مختلف تربیتی بیانات. آپ حضرات سے درخواست ہے اس کے لیے وقت فارغ کیجئے، وہاں تشریف لائیے. ہمارے بھائی یوسف صاحب اور کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس مسجد میں تشریف لاتے رہتے ہیں، اس کا پتہ جانتے ہیں، تو ان سے پتہ پوچھ کر تشریف لائیے گا. آپ کا انتظار رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ملک کے بہت ہی مشہور معروف نعت خواں بلکہ عالمی سطح پر مشہور بھائی مولانا مفتی انس یونس صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کے دلوں کو معطر کریں گے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تشریف رکھیے گا. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خیریت.